السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ہے سب کے لیے نا۔ اس سے پہلے میں جلد سے جلد میں یہ ویڈیو میں ختم کروں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں 3 چیزیں میں بتا دوں گا انٹرویو کے حوالے سے، اور شاید یہ جو ویڈیو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو، اور جو ویٹ کر رہے تھے ویڈیو کا ان کے لیے بھی، کہ انٹرویو اور اسپیشل برانچ کی ویریفیکیشن جنہوں نے نہیں کی ان کے لیے، اور جنہوں نے کر لی اور ان کے لیے، کیونکہ ریجیکشن بھی ہوئی ہے بہت لوگوں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سی آر او کرمنل ریکارڈ جو کراچی والے ہیں ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ انٹرویو کے حوالے سے پورے اوور آل سندھ کے لیے بھی اپڈیٹ ہے، اور اسپیشل برانچ کی بھی اپڈیٹ میں دے رہا ہوں۔ کراچی اور سی آر او کی جو ویریفیکیشن ابھی چل رہی کراچی میں اس کے لیے بھی، تو یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ اس میں جو چیز بتا رہا ہوں، سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کراچی رینج کے لیے، کہ جن کو سی آر او کے لیے کال آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، ان کا یہ کیا سین ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ تو میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ کراچی کی پوری تعداد ہے 17,363 کینڈیڈیٹ ٹوٹل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہر ڈسٹرکٹ سے الگ الگ ہے، مطلب کچھ 2700، کچھ 38 سینٹرل سے ہیں، ویسٹ کے کچھ زیادہ ہیں، ہر کے الگ الگ ہے، جمع کر کے ٹوٹل کر کے 1700 کچھ بن رہے ہیں۔ تو میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ سی آر او میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سی آر او مطلب کرمنل ریکارڈ چیک ہوتا ہے۔ تو یہ جو نام ہمارے ایشو کیے گئے ہیں، جو ان میں فیمیل بھی ہیں، میل بھی، فیمیل بہت کم ہے، 1-2 ہوں گی، اور زیادہ تر میل ہیں۔ تو یہ سسپیکٹ کینڈیڈیٹ کا مطلب کیا ہے، اور سی آر او کے لیے کیوں بلا رہے ہیں، اور اس میں کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہیں کہ یار ہمیں کیوں نہیں بلا رہے۔ تو یہ ڈاؤٹ میں ساروں کے کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے ہر چیز آپ کو آگاہ ہو جائے گی کہ یار کرنا کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ساؤتھ کے کینڈیڈیٹ کتنے تھے، بہت زیادہ ہے۔ اب ان میں سے مثال کے طور پہ کینڈیڈیٹ جتنے بھی 2000، 2500، 3000 جتنے بھی ہیں، ان میں صرف 87 کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہو ساؤتھ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے نا، اس میں 87 کینڈیڈیٹس کے نیم ایشو کیے گئے ہیں سسپیکٹ کینڈیڈیٹ کی لسٹ۔ مطلب ایک پیج نکلا ہے، 2 سے 3 پیج ہیں ساؤتھ والوں کے، جن میں ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں، اسی کے اندر سٹی والے بھی ہیں، کیونکہ وہ سٹی کو ابھی الگ نہیں کیا، وہ بعد کی بات ہے میرٹ لسٹ پر۔ اسی کے اندر ساؤتھ اور سٹی دونوں، جو سٹی کے اندر رہتے ہیں جو ساؤتھ میں، دونوں 87 کینڈیڈیٹ جو نیم ایشو ہوئے ہیں، اس میں ساؤتھ والے بھی دیکھ سکتے ہیں، سٹی والے بھی۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ صرف 87 کینڈیڈیٹ کا نام ایشو کیا ہے فی الحال ابھی انہوں نے، جو میں نے چینل پہ سینڈ کیا ہے، اور ان 87 کو سسپیکٹ کینڈیڈیٹ قرار دیا۔ وجہ ان میں کچھ کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کے اوپر واقعی میں ایف آئی آر ہوگی، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا نام کیوں آیا، ہم تو ہمارے پہ کوئی ایف آئی آر تو یا کوئی ایسا سین تو نہیں ہے، ہم نے تو کبھی تھانے کا منہ بھی نہیں دیکھا، یا کوئی بھی ہے ایک ایکس وائی زیڈ۔ تو ان کو میں یہ چیز بتا دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو سسپیکٹ کینڈیڈیٹ مطلب کہ وہ آپ کو کال کر کے بلا رہے ہیں، آپ سے بایو میٹرک وہاں پہ لیں گے، آپ کی بایو میٹرک جیسے ہی ہوگی تو سامنے ریکارڈ آ جائے گا، یا آپ کا سی این آئی سی لے لیں گے، آپ کے سی این آئی سی وہ کمپیوٹر میں انٹر نمبر کریں گے، آپ کا ریکارڈ سامنے نہیں آیا تو سمجھو آپ کلیئر ہو، آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے تو آپ کا کیس کی نوعیت سامنے آ جائے گی، آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے، اس نمبر کی ایف آئی آر ہے، یہ والا کیس ہے، اس کیس کی نوعیت ہے۔ تو جس کے اوپر کیس ہوگا، ایف آئی آر ہوگی، اس بندے کو تو پتہ ہے، جس کو نہیں معلوم اور تب بھی اس کو سسپیکٹ لسٹ میں نام دیا ہوا ہے، تو وہ ٹینشن اس چیز کی نہ لے کہ یار میرے پہ تو ایف آئی آر ہے، کوئی چیز نہیں ہے پر مجھے کیوں بلایا۔ تو وہ صرف ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ یار جیسے ایک لڑکا ہے، اس کا نام عثمان ہے، اور اسی کے ڈسٹرکٹ میں ایک اور عثمان لڑکا رہتا ہے، اور وہ جو عثمان ہے کینڈیڈیٹ، اسی کی طریقے والا جو عثمان اس کے ایریے میں رہتا ہے نا، وہ نام میچ ہو رہا ہے عثمان کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کو ڈاؤٹ تھا۔ تو انہوں نے یہ جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارا لسٹ میں جو یہ پریشان ہے کہ بھائی میرا نام کیوں آیا ہے، تو اس کو اس لیے بلایا کہ یہ تھم لگائے گا، یہ کلیئر ہو جائے گا بھائی ہاں یہ بندے کا ریکارڈ نہیں ہے، ان کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا، اور آپ کو اوکے کر کے بھیج دیں گے، یا آپ کا سی این آئی سی کی فوٹو کاپی لے لیں گے۔ سی آر او کراچی ڈاکس تھا نا، یہ کماڑی کی طرف پڑتا ہے ٹاور کے پاس،
آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ان میں آدھے کینڈیڈیٹ ساؤتھ والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں ہے، تو یار آپ لوگ بار بار یہ نہیں کہو کہ ہمارا نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ سب کا نام آئے سی آر او کی لسٹ میں؟ سی آر او کے لسٹ میں آپ کا اسی کا نام آئے گا جس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے یا ڈاؤٹ ہوگا، کیونکہ 17,363 کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ کس کس کو بلائیں گے؟ اس لیے یہ صرف انہوں نے کہا ہے کہ سی آر او انہوں نے سب کا کر لیا ہے، سب کلیئر ہیں، صرف یہ ان کا نیم ایشو کر رہے ہیں، جیسے ساؤتھ میں سے 87 کینڈیڈیٹ کا نیم ایشو کیے جن کے اوپر ڈاؤٹ یا واقعی میں ایف آئی آر ہے، صرف ان کو بلا کے تسلی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کلیئر ہے تو ٹھیک ہے، جن کے اوپر ایف آئی آر ہوگی تو پتہ لگ جائے گا۔ ایسے ہی کماڑی کے کینڈیڈیٹ ہے جو 55 کینڈیڈیٹ صرف نام ایشو ہوئے ہیں، جو میں نے چینل پہ بھیجے ہیں۔ چینل کا نمبر ہے 031822588126، چینل کا لنک بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ میسج کریں اور آپ کے پاس لنک آ جائے گا۔ یہ جو کماڑی ہے نا، کماڑی کے 55 کینڈیڈیٹس ہیں، ان 55 کینڈیڈیٹس کا نام صرف ایشو کیا گیا ہے، باقی کماڑی کے کسی کینڈیڈیٹ کا نام ایشو نہیں کیا گیا، کیونکہ سب کلیئر ہوں گے، اسی وجہ سے کیونکہ سب کا سی آر او خود کر رہے ہیں۔ اگر کوئی لسٹ آتی ہے، نام آتا ہے تو دوبارہ میں آپ کو بتا دوں گا چینل میں۔ اسی طرح جو کرنگی ہے، کرنگی کے 290 کینڈیڈیٹ ہیں جن کا نام ایشو کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر تو نہیں ہے، صرف ان کو تسلی کے لیے وہاں پہ بلایا۔ اگر ان میں سے کسی 200 کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اوپر ہوتی، خدا نخواستہ 90 کے اوپر نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نام ایسے ہی ڈال دیا، تو صرف ان کو سسپیکٹ کینڈیڈیٹ اس لیے کہا گیا ہے نا کہ یار سسپیکٹ ہیں، وہاں پہ جائیں گے، تھم لگائیں گے تو پتہ لگ جائے گا بھائی ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہے، تو وہ بولیں گے بیٹا آپ کلیئر ہو، آپ گھر جاؤ۔ تو انہوں نے سب کا سی آر او پورے کراچی کا 17,363 کینڈیڈیٹ ہیں، سب کا سی آر او خود کریں گے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے اوپر ڈاؤٹ ہے صرف اسی کا وہ نام ایشو کریں گے۔ تو آپ لوگ بار بار یہ نہیں پوچھیں ہمارا نام کیوں نہیں ہے، بھائی آپ کا نام کیوں آئے جب آپ کے اوپر ایف آئی آر ہی نہیں ہے یا آپ کے اوپر ڈاؤٹ ہی نہیں ہے ان کو، تو آپ تو کلیئر ہو نا، آپ ٹینشن نہیں لو۔ جن کا نام آیا وہ بھی ٹینشن نہیں لے، وہ وہاں پہ جا کے اپنی تسلی کر لیں گے، وہ بھی اور آپ بھی، ٹھیک ہے؟ صرف وہی جائیں گے سی آر او کے لیے کراچی سے جن کو بلایا گیا ہے، جہاں جن کو کال آئی ہے یا جن کو میسیجز آئے ہیں یا جن کو وائس نوٹ آیا ہو واٹس ایپ پہ، جو بھی ہے ادروائز، تو یا جس کا لسٹ میں نیم آیا ہے آپ کے پاس چینل پہ جو میں نے نیم بھیجے ہیں ان کے اوپر۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، یہ جو ایسٹ ہے نا، اس کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کا نام ایشو کیا گیا، 440 کینڈیڈیٹ ہیں پہلے نمبر پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے، کہ یہ سسپیکٹ کی لسٹ میں آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کرنگی کے ہیں 290 کینڈیڈیٹ، تیسرے نمبر پہ ساؤتھ والے ہیں 87 کینڈیڈیٹ، چوتھے نمبر پر 55 کینڈیڈیٹ ہیں کماڑی کے، اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ملیر کینڈیڈیٹ ہیں، ملیر کے کینڈیڈیٹ ڈسٹرکٹ ملیر 43 کینڈیڈیٹ ہیں جن کا سسپیکٹ لسٹ میں نام ہے، جن کا نہیں ہے وہ کلیئر ہیں، اور جن کا آیا ہوا ہے یہ بھی اپنا وہاں پہ جا کے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوگی تو وہ بول دیں گے آپ اوکے ہو، جن کے اوپر ہوگی تو وہ بول دیں گے بھائی آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے، جو بھی ہے باعزت بری کا لیٹر ہے یا کچھ بھی ہے وہ آپ شو کر سکتے ہو، بھائی ہم باعزت بری ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ویسٹ والوں کا صرف 23 کینڈیڈیٹ کا نام آیا ہے ویسٹ ڈسٹرکٹ سے۔ ابھی تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ 87 ساؤتھ سے اور 55 کماڑی سے، 290 کرنگی کے نیم آئے ہیں، 440 کینڈیڈیٹ ایسٹ کے ہیں جن کے نیم ایشو کیے گئے جن کے اوپر ڈاؤٹ ہے، 43 کینڈیڈیٹ ملیر سے ہیں اور 23 کینڈیڈیٹ ویسٹ ہیں۔ رہی بات سینٹرل کی، سینٹرل کا ابھی کوئی ایشو نہیں کیا گیا، نیم ہوگا، اگر ان میں بھی ایف آئی آر والے بہت ہیں ہمارے سینٹرل سے، ہوگا، ابھی ٹائم لگے گا، پہلے یہ تو کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ اس دن بھی لڑکے گئے تھے تو کام ان کا نہیں ہوا تھا، کوئی خرابی ہوگی، انہوں نے ایسے لے لیے تھے، جیسے ہی کلیئر کریں گے ان کی بھی لسٹ بنی ہوگی، 1-2 پیج یا 5-6 پیج جتنے بھی ہوں گے، وہ ایشو جیسے ہی ہوں گے میں چینل پہ بتاؤں گا۔ فی الحال کراچی سے سارے ڈسٹرکٹوں کے نیم ایشو کیے گئے ہیں، انہی کو کال کی گئی ہے، انہی کو بلایا گیا، ان کے علاوہ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پورے کراچی کا ایک ہی جگہ کماڑی ڈاکس تھانے وہ ہوگا سی آر او، اور سینٹرل سے جن کا نام صرف آئے گا صرف وہی سی آر او کرانے جائیں گے، جن کا نہیں ہے سمجھو وہ کلیئر ہیں۔ تو میری آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اب سی آر او کے لیے آپ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور چیز میں بتا دوں، سی آر او بھی وہ خود کر رہے ہیں ہمارا، جن کے اوپر ڈاؤٹ ہے وہ ان کو بلا رہے ہیں۔ اسی طرح اسپیشل برانچ کی ویریفیکیشن جنہوں نے کر لی ہے وہ تو مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے کر لی ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے، پر ایک چیز ہے اسپیشل برانچ میں کہ اسپیشل برانچ، یہ جو اسپیشل برانچ ہے نا، اس میں موسٹلی کم سے کم بھی نا، کم سے کم 17,000 کینڈیڈیٹ ہے نا، تو 8,000 کینڈیڈیٹ نے اسپیشل برانچ کا فارم بھرا ہے، کم سے کم، میرے حساب سے بہت زیادہ نے بھرا ہے پر میں کم بتا رہا ہوں۔ اب 8,000 میں سے
کم سے کم بھی نا 1500 کینڈیڈیٹ ہیں کراچی سے جن کا ریجیکشن آئی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. کسی نے پرسنل انفارمیشن غلط ڈالی, کسی نے کیا چیز غلط ڈالی, کسی نے این آئی سی کے وٹنس دوسرے ایریے کے ڈال دیے, اور کسی کی میٹرک کی مارک شیٹ اور ڈومیسائل میں جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ انہوں نے جو پرسنل انفارمیشن فرسٹ اسٹیپ میں ڈالی وہ الگ ہے اور ڈومیسائل پہ الگ ہے, اس وجہ سے ریجیکشن ہوئی. تو میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے آن لائن کی ہے ان وہ بھی سن لیں, اور جنہوں نے نہیں کی ان کی اسپیشل برانچ کی ویریفیکیشن وہ خود کریں گے ہماری, انہوں نے کہہ دیا ہے واضح طور پر. تو جنہوں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں نے بولا تھا اسپیشل برانچ کی کرنی ہے, کسی نے بھی بولا ہے ہمیں وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے بولا, تو اب میں یہ بول رہا ہوں جنہوں نے کر لی تب بھی مسئلہ نہیں ہے, جن کا پینڈنگ ایٹ ایریا ویریفیکیشن آ رہا ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ کلیئر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جن کا ریجیکشن ڈال دی ہے تو وہ بھی ٹینشن نہ لیں, وہ اس وجہ سے پینڈنگ ایٹ ایریا ویریفیکیشن تو اوکے ہے, سمجھو ان کی ہر چیز اوکے انہوں نے کر دی ہے, اب وہ ہماری خود اوکے کر دیں گے. پر جن کا ریجیکشن ہوا وہ پریشان ہے تو وہ یہ سن لیں ریجیکشن کی کوئی پریشانی نہ لیں. انشاءاللہ کراچی کی جو اسپیشل برانچ کی ویریفیکیشن ہے وہ ہماری وہ خود کریں گے. اگر کسی کا ریجیکشن ہوا ہے کوئی غلطی کی وجہ سے تو وہ ہمارے ڈاکومنٹ جو ہم نے جمع کرائے ہیں وہ ان سے ویریفائی کر لیں گے, ان کو دیکھ لیں گے وہ اوکے ہیں تو ہم اوکے ہو جائیں گے. تو اس بات کو بھی آپ ٹینشن نہیں لیں, یہ ذمہ داری بھی انہی کی ہے, سی آر او کی ذمہ داری بھی انہی کی ہے. دو چیزیں ہو گئی, کریکٹر ویریفیکیشن ہم نے کروا لی ہے جو اپنے ایریے کے تھانے سے, ٹھیک ہے, کریکٹر ویریفیکیشن ہم نے کروا لی ہے, ٹھیک ہے, اپنے ایریے کے تھانے سے. 3 کام ہو, ایک کام ہم نے یہ کر لیا, سی آر او اسپیشل برانچ وہ خود کریں گے ہماری, ٹھیک ہے. جنہوں نے کر لی وہ بھی اب بیٹھے رہے, جنہوں نے نہیں کی وہ نہ کریں کیونکہ انہوں نے بولا ہے نہیں کرنی تو پھر نہیں کرنی نا. اب اس کے ساتھ ہماری ڈومیسائل اور میٹرک کی مارک شیٹ کی ویریفیکیشن کب ہوگی, یہ سب چیزیں ہوں گی ہمارے انٹرویو کے بعد ہی, اس کو ابھی بھول جائیں, یہ بچی ہوئی ہے, یہ ہمارے انٹرویو کے بعد ہوگی, اس کو چھوڑ دیں, اس کی بات نہیں کیا کریں آپ لوگ, میسیجز آتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ ابھی بتا دیا. اب رہی بات دوسری, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں مثال کے طور پہ, یہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ ہے, ان کا 18/12/2024 سے انٹرویو سٹارٹ ہے تو کالز آنا شروع ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ انٹرویو کی اب اپڈیٹ دے رہا ہوں, 18 تاریخ کو جن کا انٹرویو ہوگا, جیسے میرا 18 کو ہوگا تو مجھے کال آنا شروع ہو جائیں گی. 18 تاریخ کو یہ جو 343 کینڈیڈیٹس ہیں صرف ان کو کال آنا شروع ہو گئی ہوں گی, اور اس کے بعد پھر ان کو آئیں گی نیچے والوں کو, پھر ان کو آئے گی جن کا 20 کو ہوگا, طریقے سے وہ خود کریں گے. اب جیسے مٹیاری والوں کا اسٹارٹ ہی 28 تاریخ کو ہو رہا ہے تو ان کو ابھی نہیں آئیں گی, سب کو ایک ساتھ نہیں آئیں گی, وہ اپنے حساب سے ساروں کو کالز کریں گے اور میسیجز ایشو کریں گے, اور سلپ بھی آ جائے گی, پتہ لگ جائے گا. آج جیسے 9 تاریخ ہے تو انشاءاللہ 15 تاریخ تک پتہ لگ جائے گا, سلپ آنا شروع ہو جائیں گی ویب سائٹ پر ایس ٹی ایس کی. پر کالز آ رہی ہیں, جن کا انٹرویو اپنی ڈیٹ کے مطابق ہے نا ان کو خود وہ ترتیب سے کال کریں گے. اب یہ نہ ہونا مٹیاری والے بولے ہمیں تو نہیں آئی, بھائی آپ کا 28 کو, 28 سے 3-4 دن پہلے خود کال آ جائے گی. جام شورو والے بولیں بھائی ان کا تو 4 تاریخ کو ہے پہلے مہینے, اب وہ ابھی سے ڈنڈورا پیٹیں کہ یار ہمارے کو کیوں نہیں آ رہی, تو بھائی میں پہلے بتا دوں ان کو وقت سے پہلے آ جائے گی. پر یہ نہ بولیں نا کہ ابھی وہ کال کریں, ابھی نہیں کریں گے. 4 تاریخ ہے تو وہ 4 تاریخ کو مطلب اس مہینے کی 30 یا 31 تاریخ کو آپ کو کال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ انٹرویو کی ڈیٹ اور ٹائم سب کو پتہ ہے, صبح 7 بجے کا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ خود آپ کو کال پہ بتائیں گے آپ نے کب آنا ہے کب نہیں آنا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بتا دوں, سلپ ایشو ہوگی, کال وہ خود کریں گے, تو انٹرویو کا کوئی ٹینشن نہ لے, صرف اپنے نمبر آن رکھیں. اور میں نے آپ لوگوں کو ہر چیز بتا دی ہے کیونکہ اندرون سندھ کی ہر چیز ہو گئی ہے, صرف یہ رہ گئی ہے انٹرویو سٹارٹ ہونا. اور ہمارا بھی بس سی آر او چل رہا ہے, انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا بھی پہلے مہینے سے انٹرویو سٹارٹ ہوں گے 15 تاریخ سے, باقی سب کے اسی مہینے کے 18 تاریخ سے. میری آپ سب کے لیے دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو, مجھے اور باقی سب کو کامیاب کرے, آمین ثم آمین. اب تک کی جو اپڈیٹ تھی میں نے آپ کو دی ہے, اور میں یہی چاہتا ہوں اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں بتائیں, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو کو اچھے سے سمجھیں. سمجھو گے تو آپ کو کمنٹ میں کچھ پوچھنا نہیں پڑے گا, صرف فیڈ بیک یہ دیں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہے تو کمنٹ میں بتائیں, اور اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں. اور اس ویڈیو میں جو آپ کو واقعی میں سمجھ نہیں ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہو, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.